آپ اپنے الفاظ کا انتخاب کتنی ہی احتیاط سے کریں، وہ دوسروں کی طرف سے ہمیشہ توڑ مروڑ کے پیش کیے جاتے ہیں۔ نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ پرکشش خواتین جب میک اپ کرتی ہیں تو دوسری خواتین کو وہ جارحانہ، غصے والی لگتی ہیں۔ خوف ہمیں اچھا اور دلچسپ بھی محسوس ہو سکتا ہے اگر ہم واقعی میں خطرے میں نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ڈراؤنی فلموں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آپ جس قسم کی موسیقی سنتے ہیں، اس کا اثر آپ کی دنیا کو دیکھنے کے انداز پر پڑتا ہے۔ مضبوط ترین لوگ مشکل ترین وقت میں بھی مسکراتے ہیں۔ مسکراہٹ طاقت کی نفسیاتی علامت ہے۔ جب ہم کسی کی وجہ سے مسکراتے ہیں تو یہ ایک خاص احساس ہے، اور جب ہم کسی کی وجہ سے روتے ہیں تو یہ محبت ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ بدل گئے ہیں تو اس بات کا 95% امکان ہے کہ آپ نے اس طرح کے کام کرنے چھوڑ دیے جس طرح وہ آپ سے کروانا چاہتے تھے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ محبت خوشی اور مسکراہٹ سے بھری ہوئی ہے، لیکن اصل میں محبت درد اور رونے سے بھری ہوئی ہے۔ آئینے میں ہم اپنے آپ کو 5 گنا زیادہ پرکشش نظر آتے ہیں۔ اگر آپ اپنے منفی خیالات کو لکھ کر پھینک دیں تو آپ کا موڈ بہتر ہو سکتا ہے۔ ماضی پر مت روئیں، یہ گزر چکا ہے۔ مستقبل کے لیے اسٹریس نہ لیں، یہ ابھی آیا نہیں۔ حال میں جئیں اور اسے خوبصورت بنائیں۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو آپ سے ملتا جلتا نظر آتا ہو تو آپ لاشعوری طور پر ان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کسی شخص کو 20 سیکنڈ سے زیادہ لمبا گلے لگانے سے آپ کے اندر ایسے ہارمونز پیدا ہوں گے جو آپ کو اس شخص پر بھروسہ دلائیں گے۔ اگر خواب میں کوئی آپ کو کسی بات کے لیے فورس کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ حقیقی زندگی میں پھنسے ہوئے محسوس کر رہے ہیں۔ کسی واقعہ یا لمحے کے دوران آپ جتنی زیادہ تصویریں لیں گے وہ ٹائم اتنا ہی کم یاد رہے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سب کچھ کھو رہے ہیں تو یاد رکھیں، درخت ہر سال اپنے پتے کھو دیتے ہیں اور پھر بھی سیدھے کھڑے رہتے ہیں اور اچھے دنوں کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر نئے قلم سے کچھ لکھنے کو کہا جائے تو 80% لوگ اپنا نام لکھتے ہیں۔ کسی کو اپنے بارے میں بہت زیادہ نہ جاننے دیں، کیونکہ آپ کے بارے میں جتنا زیادہ جانیں گے آپ سے اتنا ہی فائدہ اٹھائیں گے۔ جب آپ کا موڈ بغیر کسی وجہ کے اچھا نہیں ہوتا تو آپ کو یقینی طور پر کسی کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان ایسے لطیفوں پر بہت ہنستا ہے جو زیادہ ہنسی کے نہ ہوں تو وہ تنہائی کا شکار ہے۔ جب کوئی آپ کے لیے تالی نہیں بجاتا ہے تو آپ کو اس وقت خود اپنے لیے تالی بجانی چاہیے۔ آپ کو ہمیشہ اپنا سب سے بڑا پرستار ہونا چاہیے۔ 18 سے 33 سال کے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ آپ اپنے دماغ کو اپنے جذبات سے زیادہ مضبوط بنائیں، ورنہ ہر بار آپ اپنے آپ کو کھو دیں گے۔ خفیہ طور پر یہ سوچنا کہ آپ سب سے بہتر ہیں آپ کی دماغی صحت کے لیے اچھا ہے۔ صرف 2 قوتیں ایسی ہیں جو انسان کو متحد کرتی ہیں، ایک خوف اور دوسرا مفاد۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کام اچھے ہوں تو وہ خود کریں۔ جسم کا بہترین علاج پرسکون دماغ ہے۔ کبھی بھی اپنی خفیہ باتوں کو کسی سے شیئر نہ کریں، چاہے آپ کتنے ہی کمزور یا طاقتور کیوں نہ ہوں اور کتنا ہی ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔